باپ وہ لفظ ہے جس کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹ خوبصورتی سے آپس میں مل جاتے ہیں۔ باپ جنت کے دروازوں کا ایک دروازہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں پائے تو جنت کے اس دروازے کی خدمت کرے۔ اگر باپ کو کبھی کمزوری کی حالت میں پائے تو اسے وہی پیار اور چاہت دے جو اس نے اپنی اولاد کو جوانی میں دی۔ اس کے کمزور کندھوں کو سہارا اس طرح دے کہ اسے محسوس نہ ہو کہ بڑھاپے نے اس کے کندھوں کی طاقت چھین لی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ بس اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ بس اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کر دو۔ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج یہ حالت ہے کہ وہی باپ جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوائی کہ وہ معاشرے میں باعزت مقام پا کر اپنی زندگی گزارے، وہی اولاد جب ترقی کی دوڑ میں شامل ہوتی ہے تو اس دوڑ میں اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ بوڑھی آنکھیں اس کی راہ تکتی رہے گی کہ کب میری اولاد میرا حال دریافت کرنے کے لیے میرے پاس آئے گی۔ اور بدنصیب باپ تو اسی انتظار میں آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر کے اگلے جہاں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تب جا کر اولاد کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس ندامت کے آنسو اور پچھتاوے کے آنسو کے سوا کچھ نہیں بچا۔ بعد میں اولاد سوچتی ہے کہ کاش ہم اپنی جنت کی قدر کرتے، نصیب ہو جائیں جس کو ماں کی دعا، نصیب ہو جائیں جس کو ماں کی دعا، مل جائے جس کو باپ کی رضا، نصیب ہو جائیں جس کو ماں کی دعا، مل جائے جس کو باپ کی رضا۔ مل گئی دولت دو جہاں اس نے، مل گئی دولت دو جہاں اس نے، یہی ہے میرے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، یہی ہے میرے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا۔ خدا کی جنت دنیا میں کبھی دیکھنے کا شوق ہو، خدا کی جنت دنیا میں کبھی دیکھنے کا شوق ہو تو فقط ایک بار اپنی ماں کی گود میں کبھی سو کر دیکھنا، فقط ایک بار۔